اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن ہے اور اتنی آرام دہ زندگی گزارتے. بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے وہ فلاں ملک دیکھو غیر مسلم ہے لیکن آسودہ حال کتنا ہے. محنت ضرور کریں, جد و جہد ضرور کریں. یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے, خوب مشقت کریں. جد و جہد تو انسان کو زندہ رکھتی ہے. اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر روح موجود ہے. جو بالکل ہلتے جلتے نہیں, حرکت نہیں کرتے ہو تو مردے ہو جاتے ہیں. تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. لیکن یہ سوچ کا یہ زاویہ بھی دیکھیے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ آسان زندگی گزارتے اور آپ محبوب ہو کے. اب یہ ایک زاویہ ہے سوچ کا, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس زاویے کو نیا رستہ دیا. یعنی سوچ یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں اور ظاہری طور پر یہ وقت مشکل ہے, دوسری جانب دشمن ہے اور یہ گاؤں تک یہ لاؤ لشکر, یہ آسان زندگی. حضور نے سوچ ہی بدل دی. فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائے. اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھائیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. یہ ایک ایسی سوچ تھی کہ جناب عمر کہتے ہیں میرا زاویہ نگاہ ہی بدل گیا کہ جنت میں جئیں گے من چاہی زندگی, وہاں اللہ کے انعامات سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے قرب میں ان نعمتوں کو محسوس کریں گے. اور حضور نے زاویہ بدل دیا. دیکھیے نا, ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا سوچ کے کہو. یہ ویسے ہم سے نہیں آج کوئی بھی کہہ سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں عاشق رسول ہوں تو کوئی بندہ کہے سوچ لے اچھی طرح, کہنے تو نے یہ کیسے بات کر دی, میرے سے بڑا عاشق ملے گا نہیں ڈھونڈنے سے. کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے, تو فرمایا سوچ لو. یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے, فرمایا پھر سوچ لو. 3 بار حضور نے کہا. اس نے کہا حضور مجھے ہے محبت. تو پھر نبی پاک نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جاؤ, آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ. یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ, یہ سونا پرکھیا جامد ہے پر نہ لگاں دے لگ. آزمائش کی تیاری کرو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرو گے تو بڑی آسودہ زندگی, ہر وقت آرام دہ وقت گزرے گا. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یا آپ کا خیال ہے کہ فلاں آدمی دیکھو کتنی موج میں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں, اس کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں. قد کاٹ کے حساب سے آزمائش ہوتی ہے لوگوں کی. یاد رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا. فقیرانہ زندگی, یعنی بہت زیادہ مال ہے حضرت عثمان غنی کے پاس, لیکن سارا اللہ کی مخلوق پر بانٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے. خود اگر پیوند لگے کپڑوں سے بھی گزارا کرنا پڑتا ہے تو وہ سکھی ہیں, آسان ہے. ایک دن بھی نہیں مانگا حضرت بلال حبشی نے کہ یا رسول اللہ میرا بھی تو مکان ہونا چاہیے نا. کیوں کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے کہا تھا میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے. تو جن کے محل بنے ہوئے تھے سوچیں بدلی ہوئی تھی, انہوں نے پھر اپنے زاویہ نگاہ کچھ اور بنایا. بس بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. ایک چوتھی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان ہونے پر بڑی دلالت کرتی, وہ یہ ہے کہ میرے رسول پاک نہ طبیب روحاں ہیں, حضور دلوں کے طبیب ہیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ظاہر کو سنوار دیتی لیکن باطن پیاسا رہ جاتا ہے. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے, یہ انزائٹی بھلا کس گھر میں زیادہ آتی ہے, ڈپریشن اور ٹینشن کس گھر میں زیادہ آتا ہے, جس میں بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں, بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے, 2-4 نوکر ہوتے ہیں, وہاں انزائٹی بھی ہوتی. کیوں کہ دکھ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے.
جب رزق کا، صحت کا، بچوں کا سارے دکھ نکل جاتے ہیں، بندے کو سہولت آتی ہے تو اب پریشان تو رہنا ہی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب انزائٹی آ جاتی ہے، ڈپریشن آتا ہے، ٹینشن آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا طبیب روحاں ہیں، حضور دلوں کے طبیب ہیں۔ محبوب کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ حضور دل کی دنیا بدل ڈالتے، یعنی حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں جو آتا نا، باطنی طور پر، روحانی طور پر وہ تبدیل ہو جاتا، اس کی کیفیات بدل جاتی، کفر، شرک، نفاق، ہر چیز سے وہ دور ہو جاتا، حتیٰ کہ ہرس، ہوس، لالچ، یہ ساری بیماریاں اس کی جان چھوڑ جاتی۔ خدا را میری اس بات پر خاص توجہ کرنا، ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا بے چین روحیں چین پائیں، تو پھر نا کوئی ایک بات حضور کی لے لے زندگی میں، ایک بات۔ ایک شخص صدر ہوا بہت بڑے غیر مسلم ملک کا، اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ منشور دیں، یہ جو پہلی تقریر کرتے ہیں نا وزیر اعظم یا صدر، وہ تقریر دستور ہوتی ہے، منشور ہوتی ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اور ہمارے ہاں تو بہت سارے دعوے بھی کر دیے جاتے ہیں اسی تقریر میں۔ اس سے کسی نے کہا کہ اتنے ملک کے آپ صدر بنے ہیں تو ملک کیسے چلائیں گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا وہی دستور ہے، وہی منشور ہے۔ کہا وہ کیا؟ تو بڑی عام روایت ہم سب کو آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ وہ کہنے لگا بس میں نے طے کر لیا ہے، جو میرے اور میرے بچوں کے لیے اچھا ہوگا سارے ملک کے لیے وہی کریں گے، اسی میں ہم اپنا سارا دستور اور منشور رکھتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جو لوگ آتے تھے وہ قلبی اطمینان محسوس کرتے تھے، قلبی۔ آپ اندر سے مطمئن ہو نا تو سادی روٹی بھی لذت دیتی ہے، لیکن ذہنی طور پر آپ کسی آزمائش کا شکار ہو تو جتنے مرضی اچھے کھانے پکا لیں۔ حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں کمال یہ ملا لوگوں کو کہ انہیں اطمینان قلبی، فقیری میں بھی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ 20 گویا کنیزیں تھی جناب خدیجہ کے گھر کام کرنے، ملکہ تھی وہ تو گویا مکے کی، لیکن جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئیں تو سارا مال خیرات کر دیا۔ وہ جن کے کام کوئی کرتا تھا وہ خود چولہے میں ایندھن جلاتی، وہ خود کھانا پکاتی، سارے کام کاج کرتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندہ غریب سے امیر ہو تو وقت گزر جاتا ہے، خدا نہ خواستہ امیری سے غریبی آ جائے تو عادتیں اب اور بن چکی ہوتی ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر زیادہ مطمئن تھی اپنی وہ زندگی پر کہ محبوب کے لیے کھانا پکا کر وہ باورچی خانے سے نکلی اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور فرمانے لگے خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے، اور انہوں نے آن کر کے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ کا رب کہتا ہے میرا خدیجہ کو سلام کہہ دیجئے گا۔ وہ راحت، وہ اطمینان، وہ قرار، وہ سکون۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی امیر ماں کے بیٹے تھے، مکہ شریف میں سب سے اعلیٰ گھوڑا، سب سے اچھے کپڑے اور سب سے مہنگا رہن سہن شارحین نے لکھا ہے اس شخص کا تھا، حضرت ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن مشکات میں حدیث ہے، حضرت مولا علی شیر خدا حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے تو ان کی حالت یہ تھی کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، حالات کا سامنا ہے، وقت نے اور طرح کا رخ اختیار کر لیا ہے، اور ایک پیر میں گویا جوتا ہے دوسرے میں نہیں ہے، کوئی کام کیا چلے گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ چلے گئے پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
اور کریم فرمانے لگے دیکھو یہ وہ تھا جو بڑا شاہانہ وقت گزارتا تھا، میری محبت نے اس کا کیا حال کر دیا۔ لیکن حضرت مصعب ابن عمیر سے جب بھی کسی نے پوچھا حال کیا ہے تو انہوں نے کہا جو اطمینان اللہ نے اب عطا فرمایا ہے، جو سکون وہ قرار، چونکہ مقصد حیات ہاتھ آ گیا نا، معرفت الہی مل گئی ہے نا، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی صورت میں اللہ کی وہ دلیل دیکھ لی ہے نا، زندگی کسی کام لگ گئی ہے، ہمیں اپنا اٹھنا بیٹھنا کام کرنا نتیجہ خیز محسوس ہونے لگا، کچھ زندگی کو کوئی کام مل گیا، میری خانہ بدوشی کو گھر نصیب ہو گیا، مجھے کوئی رستہ میسر آ گیا، تو لہٰذا اطمینان قلبی، چین، سکون، یہ بہرحال اسی رستے میں موجود ہے جو رستہ رسول پاک نے عطا فرمایا۔ دل بے چین ہے، طبیعتیں بے قرار ہیں، شکوے ہی شکوے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ میرے دوستو، ہمارے ہاں جو اضطراب ہے، جو بے چینی ہے، جو ذہنی تناؤ ہے، کسی آدمی کو لوگ اچھا سمجھنے کو تیار نہیں، بدگمانیاں ہیں، ہر گروہ دوسرے کے بارے میں، ہر محکمہ دوسرے کے بارے میں، ایک طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے دوسرے کے بارے میں رائے پوچھیں تو سخت لہجوں کے اندر اس طرح کا مزاج ہے کہ ہم اکٹھے رہتے ہیں پر دور رہتے ہیں ایک دوسرے۔ خدا را آؤ نا میلاد کے موسم بہار میں اپنے محبوب سے فیض حاصل کریں، اطمینان قلبی کا بندوبست کریں، اپنے دلوں کو حضور کی محبت کا فیضان دیں۔ ہم تھوڑا ٹھہرنا سیکھیں، تھوڑی بردباری سیکھیں، تھوڑا حلم سیکھیں، تھوڑا تدبر سیکھیں، اپنے نبی کریم علیہ السلام سے حکمت سیکھیں، دانائی کے سوتے ہماری طبیعتوں سے پھوٹیں۔ دو قسم کے لوگ مطمئن زندگی گزارتے ہیں، دو قسم کے حکماء نے لکھا، دو بندے، ایک جو جس کے پاس جائز پیسے ہوں اور وسیع ہوں، ناجائز پیسے وسیع ہوں تو وہ بھی بے چین رکھتے ہیں، بندہ مطمئن نہیں رہتا، الجھا رہتا ہے، جائز پیسے ہوں اور وسعت ہو رزق میں تو انسان مطمئن ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اگر اللہ کتاب و سنت کا علم عطا کر دینا، پھر طبیعت میں وہ ٹھہراؤ آتا ہے، وہ سکون آتا ہے۔ تو یاد رکھنا، نبی پاک کی صرف باتیں پڑھ لی جائیں نا، سیرت پاک کو پورا پڑھ لیا جائے، حضور علیہ السلام کا وقار، بردباری، معاملہ فہمی، تدبر، حضور علیہ السلام کا حقوق العباد کا چارٹر، انسانی حقوق کے تعلق سے سرکار کے ارشادات۔ یعنی میں بڑے زمانے سے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک مہینہ پہلے بیٹی کے فرنیچر کا آرڈر دیتے ہو، کم از کم مہینہ پہلے، اور 15 دن پہلے بیٹے کی شیروانی اور سوٹ، کم از کم 15 دن پہلے۔ کاش ان دونوں کو تم کسی ایسی جگہ بھی لے جاؤ جہاں انہیں میاں بیوی کے حقوق کا درس بھی ملے۔ اگر نوجوانوں کو پتا ہو کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، قبل اس کے پتا ہو تو جو سینکڑوں کیسز روز طلاق کے آتے ہیں اور وہ پچھتا رہا ہوتا ہے بعد میں، لیکن چونکہ اب اس نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے، 3 طلاقیں دے، کیا کیا؟ مسائل کا پتہ ہی نہیں، آگاہی نہیں۔ ہمارے گھروں میں انقلاب آئے گا، گھروں میں۔ ایک حدیث ہے نا سرکار کی، ایک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے اسے اچھا ادب سکھا دیں۔ لو آپ یہ کام کر کے دیکھیں، کل کو اسی بیٹے کی بیوی کتنے سکون سے وقت گزارے گی، اگر اس کے آداب زندگی ٹھیک ہوئے تو اس کے بچے کتنے اطمینان سے وقت گزارے گے، اس کے دوست کہیں گے یار کیا آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے بے چین دل کو چین نہیں دیا، حضور کی بارگاہ سے فیض یاب نہیں کیا۔ بے حکمت اور بے ترتیب زندگی، الجھے خیالات، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، وسوسوں کے غلبے ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لیے ہیں۔ میلاد النبی کے اس موسم بہار میں واپس لوٹئے اور دروازہ رسول کی طرف رجوع کیجئے۔ قیامت تک کے لیے اب نبوت کا دروازہ بند ہے، قیامت تک کے لیے جسے بھی اطمینان اور سکون ملے گا صرف گنبد خضرا والے محبوب کی بارگاہ سے ملے گا۔
لیکن ہمیں اب نعروں کی دنیا سے، اب ہمیں جذباتی گفتگو کی دنیا سے باہر آ کر حقیقت پسندی کا مزاج اختیار کرنا ہوگا. ہمیں وہ چیزیں اختیار کرنی ہوگی اور عملاً اپنی زندگی میں نافذ العمل کرنی پڑیں گی. پھر آپ دیکھیے گا خود بخود کہ بڑے الجھے ہوئے لوگوں کی زندگی میں بھی آپ اپنے آپ کو مطمئن پائیں گے. درویش کیوں مطمئن رہتے تھے؟ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بہت حملے ہونے لگے ہندوؤں کی طرف سے، تو آپ کے حالات میں لکھا ایک شخص نے آپ کو کہا بے چین نہیں ہوتے، اسی طرح خیمے میں اکیلے سو جاتے ہیں، حالانکہ حالات اتنے خراب ہیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے میں کو لوارث ہوں، عقیدہ توحید والا ہوں، حالات خراب ہو گئے تو کیا ہوا، بچ گیا تو تبلیغ کروں گا، دنیا سے چلا گیا تو شہادت کی زندگی نصیب ہو جائے گی. ہر طرح سے خیر ہی خیر ہے، دونوں جانب سے کرم ہی کرم ہے. تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ تو مطمئن ہوتا ہے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالی سکون عطا کرتا ہے. لیکن ہمارا الجھاؤ اب خطرناک ہو گیا. تو 4 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک تو حکمت، حضور امی ہے، پر دانائی، تدبر، معاملہ فہم. اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عظمت کردار سکھائی. اپنی زندگی کے چاروں جانب اصولوں کی دیوار کھڑی کریں، اپنے اصولوں کی روشنی میں آپ جئیں. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، یہ کام چلتا رہے، لیکن آپ کو اپنے اصول توڑنے نہیں ہیں. وہ قائد اعظم ملنے آئے نا حضرت امیر ملت سے، دیر سے آئے، رات کو دیر سے. حضرت امیر ملت نے لانگری کو بلایا، کہا کھانا تازہ پکاؤ. تو کہنے لگے مجھے سالوں بیت گئے، میں نے رات کو کبھی کھانا نہیں کھایا. تو حضرت امیر ملت کہنے لگے مجھے آدھی صدی ہونے کو ہے، میں نے بغیر کھانا کھلائے مہمان سونے کا بھی نہیں دیا. آپ کے اصول ہیں تو ہمارے بھی اصول ہیں، تو روٹی کھا گئی سوئیں گے. تو بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے کہ یہی نظم تو حسن ہے زندگی کا. کہا میں آج اپنا اصول توڑتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا اصول زیادہ شستہ ہے، خوبصورت، نکھرا ہو. تو کچھ اصولوں میں زندگی انسان گزارے. تیسری بات، فصاحت، بلاغت. آپ کو بات کہنی آتی ہو، معافی ضمیر آپ کو بیان کرنا آتا ہو، آپ گفتگو کا سلیقہ رکھتے ہو. اور چوتھی گزارش جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب اطمینان قلبی کی طرف بڑھنا ہے، حضور سے فیضان لینا ہے، دل بدلنے والا، ظاہری حلیے نہیں. آپ مجھ سے، لیکن یہ میرے محبوب کی نبوت کی اعلیٰ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حکمت، تدبر، دانائی. ہم دانا نہیں ہوتے، شعور نہیں رکھتے، فہم و فراست کا. وہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے ایک معبر کو بلایا، تعبیر کرانے والے کو. اس سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے. اب وہ بادشاہ اتنا ناراض ہوا، اس نے وہ تعبیر کرنے والا بھی قتل کروا دیا. اس نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں نہ بھائی ہو، نہ بہن ہو، نہ بچے ہو، نہ بیوی ہو، نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، مروا دیا. ایک اور آدمی تعبیر کرنے والا تھا پر وہ دانا بھی تھا. اس کو بلایا اور بلا کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر بتائیں. تو وہ کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا. بادشاہ نے اسے انعام دیا، کہا تو جیتا رہ، کیا تو نے بات کی ہے. اب میری بات کو سمجھیے گا، تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے، اس نے اسے بھی مروا دیا. بات اس نے بھی وہی کی ہے، لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں. کوئی لہجہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں، کوئی دانائی نہیں. دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے، لیکن اس میں دانائی ہے نا، حکمت ہے نا. فتح مکہ کا موقع تھا، عجیب حالات درپیش ہوئے. اسلام کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بڑے عظیم صحابی.
बदर के मौके पर जिस आदमी ने अपने जज्बात से माहौल गरमा दिया वो हजरत साद बिन उबादा। हमेशा अगली सफों में मुजाहिदों की रहने वाले, माल खर्च करने वाले, नडार आदमी, लेकिन झंडा उनके हाथ में था। हालात कुछ इस तरह के पैदा हुए कि बाद लोगों ने मुतालबा किया इनसे झंडा लिया जाए, और कोई माकूल वजह नहीं थी, लेकिन बाज़ औक़ात ना हालात ऐसे बन जाते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से मुतालबा हो रहा है कि आप जनाब साद बिन उबादा से झंडा ले लें। ये नौजवानों से बिलखुसूस अर्ज़ करूँगा कि इल्म भी तभी बंदे को फ़ायदा देता है जब उसके साथ कुछ बंदे को शऊर भी हो। हुनर भी तभी फ़ायदा देता है जब उसके साथ कुछ न कुछ दानाई भी हो। शेख सादी फरमाया करते थे, एक मन इल्म होना तो संभालने के लिए 10 मन अकल की भी ज़रूरत होती है, वरना ज़ाया हो जाता है सारा। दानाई, तदब्बुर, ये देखिए उम्मी लकबी महबूब से हमने दानाई सीखनी है, तदब्बुर सीखना है, फहमो फिरासत सीखनी है। जिंदगी में शऊर किसको कहते हैं, ये हुजूर हमें सिखाएंगे। का जनाब हजरत साद बिन उबादा को उतारना है। अब बड़े बड़े दाना सहाबा कह रहे थे, या रसूलल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, हालात इस तरह के हैं, कैसे ये फैसला करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया कोई मुश्किल नहीं, उतार देते हैं, बदल देते हैं, उनसे मनसब ले लेते हैं। या रसूलल्लाह ये आसान नहीं है, कैसे। फरमाया अभी देखना तुम, ये अल्लाह ताला ने मेरे महबूब को हिकमत की खजानों की कुंजियां अता फरमाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया साद बिन उबादा झंडा दे दें आप वापस। अब आप लश्कर के अलम बरदार नहीं रहे। उन्होंने बोझल हाथों से झंडा थमा हुआ था, परेशान थे कि कोई ऐसी बात नहीं। जब हुजूर ने कहा दें, तो वो गुलाम थे। सानू कैद सजन दा गहना है, वो जेंजे रखे ऐसा उंज रहना है। उन्हें उसी वक्त झंडा थमा दिया, खुश होकर थमा दिया। लेकिन ये मेरे महबूब की हिकमत है। महबूब ने जनाब साद बिन उबादा से झंडा लिया और करीब उनके जवान बेटे खड़े थे, महबूब ने झंडा उन्हें दे दिया। फरमाया कमान तेरे हाथ में है। बाप का कद उस वक्त 10 फुट जमीन से ऊंचा हो जाता है जब उसका बेटा उसकी जगह पे बैठ जाता है। वो कहता है मेरी फिक्र गई, मैं अब बेफिक्र हूं। जब उन्हीं के बेटे को वो मनसब मिला, तब हजरत साद बिन उबादा के चेहरे की कैफियत ये थी कि वो गोया अपनी आंखों और अपने चेहरे से बता रहे थे, मैं तो खुद झंडा पकड़ के इतना राजी नहीं था जितना अपने बेटे के हाथ में देख के राजी। ये आप तदब्बुर सीखें। मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ जज्बाती मिजाज, भागते दौड़ते, बेचैन, परेशान, उलझे हुए। अभी मैं मुल्क से बाहर था, मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है। बैरून मुल्क जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा परेशान होते हैं पाकिस्तान के हालात को लेकर, वो ज़्यादा खबरें देखते हैं। तो एक साहब मुझसे कहने लगे पाकिस्तान के हालात, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये उतार चढ़ाव है, ज़िंदगी के साथ चलता है। बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, उलझाव नहीं, हर वक्त का इस्तराब नहीं, दानाई, तदब्बुर, हिकमत, मामला फहमी, ये हमें हमारे रसूल पाक ने अता फरमाई। आप अपनी जिंदगी को सलीके से गुजारें, कीमती बनाएं। आप अपने वजूद से बड़ा काम ले सकते हैं, लेकिन क्या है, दानाई नहीं है, जज्बाती मिजाज और जज्बातीपन हमारी तबीयतों का हिस्सा है। जज्बाती फैसले, जज्बाती बातें। हमारे देहातों में चौधरी फैसला किसके हक में करते हैं, जो पहले आ जाए, वो सच्चा है या झूठा है, आ पहले गया है, बस उन्हें मैनू पहला आख्या तुसी ते आए ही नहीं, इसी बात में फैसला दे दिया। दानाई, तदब्बुर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। उम्मी लक़बी है हुजूर। और दूसरी बात, इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज होती है ना, वो उसका किरदार होता है। आपने जिंदगी में नकूश क्या छोड़े, आप जहां रुके, जहां बैठे, ये ऐसा तो नहीं जिंदगी में कि ये 10 दोस्त पुराने, ये 10 दोस्त आजकल के हैं और इनके दरमियान भी गीबतें जारी हैं, बस काम ख़त्म होने के करीब है, और फिर उसके बाद और कोई 4 दोस्त हम तलाश करेंगे। अच्छे नकूश नहीं छोड़ते। कितनी खुशियों से रिश्ते तय पाते हैं, लेकिन वो थोड़ा वक्त नहीं गुजरता तो सारी सोचें, सारे नज़रियात गदले और मैले कुचैले होने लग जाते हैं। वो सारी मोहब्बतों को जंग लगने लग जाता है। अजमत किरदार
بلندی، آپ کے افکار، آپ کا اچھا گمان، آپ کی سوچیں، آپ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی معجزہ بنایا ہے، لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نا، اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. قریبیوں نے دلیل مانگی، قریش مکہ نے کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے. 40 سال یہاں گزارے، اپنے ماں کی گود میں بھی، نانا کے کندھوں میں بھی، جناب خدیجہ کا دولہا بن کے بھی، بیٹیوں کا باپ بن کے بھی، میں نے سارا وقت تمہارے بیچ گزارا. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ گویا محبوب ان سے فرما رہے ہیں کہ میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ. باہر سے نہیں آیا، تمہارے درمیان رہا ہوں. یار یہ مشکل کام ہوتا ہے، چاروں جانب ماحول خراب اور بندہ پھر ٹھیک رہے. اکثر لوگ تو اپنے بچے کی غلطی نہیں نکالتے، کہتے دوستوں نے خراب کر دی ہے. اماں کہتی ہے منڈا میرا ٹھیک سی، دوستہ نے خراب کرتا ہے. میں نے کہا چلیں اچھی طرح سے سوچ لیں، ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو، آپ کے بچے نے سارا ماحول گڑبڑ کر دیا ہو. یہ جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت. جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا اسلام قبول کر لو، تو کیسر روم کو بھی خط لکھا. کیسر سیانا آدمی تھا. سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق دیکھتے ہیں، جذباتی فیصلے نہیں کرتے، وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں. آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لائکس، ویوز، کمنٹس، اسی پر زندہ ہیں. لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے تھے، اس سمجھدار لوگ. کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا، اس نے فوراً نہیں فیصلہ کیا، کہنے لگا کوئی، ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی. ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو، ہم حملہ کریں گے. لیکن یہ سیانا آدمی تھا. اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا، مکے کا تجارت کی غرض سے سردار آیا کرتے، کوئی سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ. جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے. وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے بلا لیا. اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا. بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ، کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی ہے، یہ روایت ملے گی. کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے. پہلے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں سردار ہوں. کوئی رشتہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں. کہنے لگے بتائیے، اس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں؟ قریب کا کوئی نہیں. کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ماڑے بندے. میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن محفل میلاد میں بھی ماڑے بندے آتے ہیں. سیاسی سماجی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے. ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں، جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں، کل کو ان لوگوں کو پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں میں. لیکن غریب لوگ، پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے، وہ بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا. وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی ہیں. یہ ذوق ٹھیک نہیں، یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں. یہ بات، یہ بڑی بلند و بالا محفل ہے، اس کا معیار اور ہونا چاہیے. پوچھا سردار نے ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہیں؟ کہ غریب. فرمایا یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا ہوئی ہے. کہا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ. کہنے لگا اچھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟
ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں اور نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت. اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا نا، مخالف رائے دے رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں، شاعر کہوں، شاعر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے، پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے. وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، سامنے جوان ہوئے، سامنے ان کے بال سفید ہوئے، پر اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے، ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی نفع بھی نہیں، جان بوجھ کے ڈینگے مارتے ہیں، بڑھ کے کوئی لینا دینا ہی نہیں، بلا وجہ جھوٹ. یہ انسان کے کردار کو داغدار کر دیتا ہے. دنیا کے کسی بڑے تاجر پر ہاتھ رکھیے، بڑے سے بڑے بزنس مین پر، اس سے پوچھئے کہ تمہاری بزنس میں کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ انویسٹمنٹ زیادہ کی تھی، پڑھے لکھے زیادہ تھے؟ آپ کو ہر بزنس مین کہے گا صرف اللہ نے میرا مارکیٹ میں اعتبار بنا دیا تھا. جس کا اعتبار مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے، سچ بولتا ہے، اس کا کاروبار چلتا ہے. کبھی جھوٹ اور بددیانتی اور فریب سے بھی قومیں آگے بڑھی. ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے پوچھا، ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں کہ خاندان کیسا ہے، تو میں نے کہا خاندان تو قریشی اور ہاشمی ہے، اعلیٰ خاندان محبوب کا. تو کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ کو نتیجہ ہی دے، اتنے تو نے سوال کیے. تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے. تم نے کہا ماننے والے غریب لوگ ہیں، تو نبیوں پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی مان لاتے ہیں. تم نے کہا ماننے والے بڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہر روز دعوت اور پیغام اور ماننے والے بڑھ رہے ہیں. تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے، تو نبی اللہ ہمیشہ اونچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے. تم نے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو سردار سچ بتانا، جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ نتیجہ تو نکل آیا. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کردار کی جو عظمت ہے نا، کردار کی، یار آپ کی اور میری زندگی کچھ اصول تو ہونے چاہیے، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے. جدھر کی ہوا ہوئی ادھر کے ہی ہو گئے. آج کل یہ نیا والا فیشن ہے لہذا یہ اپنا لو. بھئی ہم کوئی ہوا کے دوش پہ ہیں، کوئی لاوارث ہیں، اپنی کوئی تہذیب نہیں، تمدن نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں. یعنی جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کے بن جاؤ. کردار میں کچھ قاعدے زندگی میں بنانے چاہیے، کچھ اصول وضع کرنے چاہیے، کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ مجھے ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا. مومن کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہوتی، اس کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک وفاداری ہوتی. آپ جائیے اپنے بزرگوں سے ملیے، دیہاتوں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس بھائی میں دوستوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اب یہ کام نہیں کرنا، اب میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگ گیا ہے، اب مجھے وفادار ہونا ہے. میں کیسے اپنی ملت کے نوجوانوں کو سمجھاؤں کہ تو گھٹنوں تک اگر اپنا لباس آدھا کر لے تو پتہ نہیں تیری کتنی کوئی گرمی کم ہو جاتی ہے اور کس قدر زیادہ آسودگی اور آسانی محسوس کرتے ہیں. حالانکہ گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہیں. بندے کی ایک اپنی وفاداری بھی ہونی چاہیے، اس کے کچھ قاعدے، ضابطے، اٹھنا بیٹھنا، اصول بھی ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر کنواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیا والی ہوتی تھی. لوگ مثال دیتے کہ تو کنواری لڑکی کی طرح شرم و حیا والا. قربان جائے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے. حضور حیا والے، متانت، سنجیدگی، کبھی شور و غل نہ کرتے، کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے، کبھی محبوب کی زبان سے معاذ اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا. یہ کیا بات ہوئی، مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا میں نے گالیاں دے دی. تو آپ کے اصول کدھر گئے، قاعدے کدھر گئے، ضابطہ کدھر گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بااصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بازاری جملے نکل آئے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا اگر آپ نے کوئی اصول زندگی میں بنا رکھے. تو عظمت کردار یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے، بنیادی. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شان اور بڑی امتیازی عطا فرمائی، بڑی انوکھی. وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ محبوب کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، یعنی بات کہنے کا جو سلیقہ، جو انداز حضور جانتے ہیں نا، یہ کسی اور کو نصیب. ہمارے ہاں نا بہت زیادہ باتیں کرنے کا رواج ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار عادت ہے اس کی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آپ بیٹھے نا تو کبھی کبھی تیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہاں لگا لے بندہ، اس لیے کتنی باتیں سناتے ہیں، اتنی باتیں. اور آج کل تو ایک اور رواج بھی ہو گیا، کہتے ہیں قطع کلامی معاف اور ساتھ ہی بات شروع. تو میں کئیوں سے کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. آپ تو گن پوائنٹ پہ معافی لے رہے ہیں، آپ نے حکم دائر کیا ہے قطع کلامی معاف اور آپ شروع ہو گئے. گفتگو میں، لہجے میں، دعوت دینے میں، پیغام دینے میں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا روز بچوں کو بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، روز نہیں نصیحت کرنی چاہیے ورنہ نصیحت بے وقت ہو جاتی ہے. روز ہی انسان کو اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے وہ اس کی طبیعت ٹھہراؤ والی ہو. یعنی سکوت جو ہوتا ہے نا، چپ خاموش آدمی، وہ لگتا ہے کہ کوئی طوفان لیے بیٹھا ہے، لگتا ہے کہ یہ اس وقت کسی خاص گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کوئی اچھی منصوبہ بندی کر رہا. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دی. سرکار جب بات کرتے نا تو صحابہ فرماتے ہیں ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا. اس طرح حضور بولتے کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا. یعنی بات وہ ہمارے ہاں اکثر نا محافل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات بڑی سادی سی بات بھی اتنے جوش کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میری طرح کا طالب علم سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت، یہ سادی سی بات تھی، آپ